بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ ایک عورت پیارے نبی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور اس عورت نے ایک ایسا سوال کیا جس سوال کی وجہ سے وہاں پر موجود سبھی لوگوں نے اپنا چہرہ چھپا لیا کیونکہ انہیں حیا آ گئی۔ یہ سوال کیا تھا؟ اس عورت نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کیا عورتوں کو حیض ہوتا ہے؟ جب اس نے سوال کیا تو اس سوال کو اس وقت کے دور میں اچھا نہیں سمجھتے تھے، یعنی کہ اس سوال کو کوئی پوچھا نہیں جاتا تھا، اس کی باعث شرمندگی سمجھا جاتا تھا۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بھرم کو توڑتے ہوئے اس عورت کے سوال کا جواب دیا اور کہا کہ ہاں، عورتوں کو حیض ہوتا ہے۔ اب اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے اندر ایسے سوالات کرنا جن کا تعلق ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کسی جسمانی کیفیت سے ہو تو ان کے پوچھنے میں شرم یا آڑ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ شرم یا آڑ کے چکر میں کئی بار آپ بہت سی ایسی نعمتوں سے محروم ہو جاتے ہیں جن کا آپ کو ثواب ملنا ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، اب آگے سنیں کہ کیا جمعے کے دن جمع کرنے کی بھی فضیلت ہے؟ یہ ایک ایسا ہی سوال ہے جو کہ اکثر اوقات پوچھا نہیں جاتا، لیکن یہ پوچھا جانا چاہیے۔ اس کا جواب کیا ہے اور علماء اس بارے میں کیا کہتے ہیں اور حدیث میں اس کے بارے میں کیا بیان آتا ہے؟ پیارے دوستو، آج کی اس انفارمیٹیو ویڈیو میں ہم آپ کو بتاتے ہیں، اس لیے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور آن کر لیں تاکہ ہماری اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ تو چلیے دوستو، بنا کسی دیری کے آج کی اس ویڈیو کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ پیارے دوستو، لوگوں میں یہ بات بڑی مشہور ہے کہ جمعے کے دن بیوی سے ہم بستری کرنے کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے۔ حالانکہ اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن اس سے متعلق ایک روایات ذکر کی جاتی ہے، اور وہ یہ روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی پریشان ہو گیا ہے تو وہ اپنی بیوی سے ہر جمعے کو ہم بستری کرے، تو اس کے لیے وہ عذر ہے، ایک عذر وہ جو اس کا اپنی غسل کرنے کا اور دوسرا اس کے بیوی کے غسل کرنے کا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث کے مطابق جو شخص جمعے کے دن جنابت کے غسل کے طریق و اہتمام کے ساتھ غسل کرتا ہے اور پھر پہلی فرصت میں مسجد جاتا ہے تو گویا اس نے اللہ کی خوشنودی کے لیے اونٹنی کی قربانی دی۔ اس طریقے سے جو دوسری فرصت میں مسجد جاتا ہے گویا کہ اس نے بیل کی قربانی دے دی، جو تیسری فرصت میں جاتا ہے گویا اس نے مینڈھا قربان کیا، جو چوتھی فرصت میں جاتا ہے گویا اس نے مرغے کی قربانی کی، اور جو پانچویں فرصت میں جاتا ہے گویا اس نے انڈے سے خدا کی خوشنودی حاصل کر لی۔ پھر جب امام خطبے کے لیے نکل آتا ہے تو فرشتے خطبے میں شریک ہو کر خطبہ سننے لگتے ہیں۔ اس حدیث کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں غسل جنابت کا ذکر ہے اور غسل جنابت جمعہ کے بعد ہی ہوتا ہے، لہٰذا یہ حدیث جمعے کے دن بیوی سے ہم بستری کرنے کی دلیل ہے۔ ہمارا ایک ذاتی خیال ہے کہ یہاں غسل جنابت سے مراد کامل غسل ہے، اور اس لیے کوئی شخص اگر یہ کرتا ہے یعنی کہ وہ جمع کرنے کی طاقت رکھتا ہے تو اس شخص کو ضرور کرنا چاہیے، اور اگر طاقت نہیں رکھتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی شخص پر وہ بوجھ ڈالتا ہی نہیں جو کہ وہ اٹھانے کے قابل نہ ہو۔ اسی حوالے سے آگے چلتے ہیں اور آپ دوستوں کو اور کچھ عام چیزیں بتاتے ہیں جو آپ کو پتہ ہونی چاہیے، ان کو بھی ہم لوگ ذکر کر لیتے ہیں اور اچھی طرح سے جان لیتے ہیں۔ پیارے دوستو، بالغ عورتیں اور بالخصوص شادی شدہ دوستو احباب جو ہیں وہ اس ویڈیو کو خود بھی دیکھیں اور اپنے دوستو احباب کے ساتھ اسے شیئر بھی کریں تاکہ سب کو اس کا فائدہ پہنچتا رہے۔ پیارے دوستو، ایک معاملہ کچھ یوں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب نکاح کی جو سنت ہے اس کو جب آپ نے ادا کیا اور اس کے بعد آگے سے آگے بڑھتے گئے، یعنی کہ آپ کو پتا ہوگا اس بارے میں یا شاید آپ نے کہیں پڑھا یا سنا ہوگا کہ جب کسی انسان کو دنیا کے اندر شادی کے حوالے سے کوئی پوچھتا ہے تو بندے کا جواب ہی یہ ہوتا ہے کہ بھائی کیا میرے پاس اتنا مال اتنی دولت ہے کہ میں شادی کر سکوں؟ کیا میری آنے والی اولاد کو پالنے کے لیے میرے پاس سرمایہ ہوگا جو کہ ضروری ہوتا ہے؟
اس طرح کے جو سوالات ہیں ان کا جواب بھی بڑا اہم ہوتا ہے۔ اب اس جواب کا اگر میں ذکر کروں اور آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا چلوں۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ اولاد کو اس ڈر سے قتل نہ کرو کہ وہ تمہارے دسترخوان میں تمہاری شرکت دار بن جائے۔ جو ایسا کرتا ہے، جو بنیادی طور پر اللہ پر تقوی نہیں کرتا، وہ خدا پر بھروسہ نہیں کرتا، اس کو یہ لگ رہا ہے کہ شاید وہی اپنے بچے کو کھلا رہا ہے۔ میرے دوستو، ایسا نہیں ہے۔ انسان کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ وہ کسی کو کھلا پلا سکے۔ دوستو، یہ بات مشہور ہے کہ جمع جو ہے وہ انسان کی آنے والی نسلوں کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے۔ اب یہ بات آپ سبھی لوگ جانتے ہیں۔ حالیہ دور کے اندر لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ اس حوالے سے کچھ چیزوں کا خیال رکھتے ہیں، کیونکہ وہ اولاد نہیں چاہتے تو وہ مباشرت طول کر لیتے ہیں، لیکن وہ اس کو اس طریقے سے کرتے ہیں، اس طرح سے پروٹیکٹ کرتے ہیں کہ آنے والی جنریشن پیدا ہی نہ ہو۔ اب ایک بڑی اہم چیز ہے، اس حوالے سے لوگ سوال بھی کرتے ہیں، تو علماء جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ طریقہ غلط نہیں ہے، کیونکہ یہ جو اب کے وقت میں استعمال ہوتے ہیں، یہ پروٹیکشن اور یہ ساری چیزیں تو دور جدید کی چیزیں ہیں۔ جس طرح ہم بجلی استعمال کرتے ہیں، موٹر کار استعمال کرتے ہیں، لیکن اگر غور کیا جائے پرانی باتوں پر، جس طرح موٹر کار سے لوگ پہلے گھوڑے پر سفر کرتے تھے، اسی طریقے سے اس عمل کو یعنی آگے اولاد کو پیدا کرنے کی عمل کو بھی روکنے کے لیے لوگ اس وقت بھی چند ایسی تدابیر استعمال کرتے ہیں جنہیں آج بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ وہ اپنے معدے کو عورت کے معدے کے ساتھ ملنے نہیں دیا کرتے تھے۔ تو کچھ اسی طرح کے کچھ چیز ہے جو روایات پائی جاتی ہے، جن سے کافی سارے معاملات حل ہو جاتے ہیں اور کافی سارے سوالات کا جواب بھی آپ کو مل جاتا ہے۔ اب میرے دوستو آگے بڑھتے ہیں۔ دوستو، جمعے کے دن کی جانے والی کچھ غلطیاں ہیں جن کے حوالے سے بتاتے ہیں۔ ہم اکثر اوقات کچھ ایسے معاملات کر لیتے ہیں جن کی وجہ سے ہمیں کچھ نہ کچھ آگے جا کر پریشانیاں اٹھانی پڑتی ہے۔ سیدنا عبد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث بیان کی جن میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ اپنی لکڑیوں کی ممبر سے فرما رہے تھے کہ اے لوگو، جمعہ چھوڑنے سے باز آ جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا کہ وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے۔ یعنی اگر جمعے کی نماز چھوڑتے ہیں تو آپ کے لیے بھی یہ چیتونی ہے، آپ جمعے کی نماز ہرگز مت چھوڑیے، ورنہ آپ کے سینے پر مہر لگا دی جائے گی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کا دن آتا ہے تو فرشتے مسجد کے دروازے پر رک کر مسجد میں آنے والے کا نام لکھتے ہیں۔ سب سے پہلے آنے والے کا نام اونٹ کی قربانی دینے والے کے حصے میں لکھا جاتا ہے، اس کے بعد آنے والے کو بیل کی قربانی کی طرح۔ اسی طرح میں نے یہ پہلے بھی حدیث بیان کی ہے، بالکل اسی طرح، یعنی جو جتنا لیٹ آتا ہے اس کا ثواب کا درجہ بھی اتنا ہی کم ہو جاتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ آپ جلد سے جلد جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں فوراً تشریف لے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو 5 وقتہ نماز بجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو میرے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کر دیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں۔ ملیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا بہت ہی زیادہ خیال رکھیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔